إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر دوستو اور بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ ذوالقعدہ کی 25 تاریخ ہے اور ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اب اس مہینے کے 4 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد حرمت والے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ، پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا تھا، دوسرا مہینہ ذوالحج کا ہے، تو 4 دن کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہوگا، اور ذوالحج کا مہینہ جس کے پہلے عشرہ میں حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی عبادات ذوالحج کے پہلے عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ذوالحج کے پہلے عشرہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ذوالحج کے پہلے عشرہ کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس عشرہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد مجاہد اور دیگر کئی سلف صالحین ائمہ دین کا یہ کہنا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 ایام ہیں۔ 10 ایام کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، اور ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود بہت بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اور اللہ قسم بھی اسی چیز کی کھاتا ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی عظمت ہوتی ہے اور بڑی شان اور فضیلت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ان 10 ایام کی قسم کھائی ہے جو کہ اب سے 4 دن کے بعد شروع ہونے والے ہیں، یعنی بدھ کے دن کیلنڈر کے مطابق بدھ کے دن پہلا دن ہوگا، منگل کے دن کا سورج جب غروب ہوگا تو اس کے ساتھ ہی عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس عشرہ کی اگر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے تو یہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی شان کی وجہ سے کھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر،
دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل ایام کون سے ہیں؟ ایام العشر، عشرہ ذو الحجہ کے ایام، یعنی ادھر اللہ رب العزت کا قسم کھانا ان ایام کا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہے۔ یہ دو بڑی دلیلیں ہیں اس بات کی کہ جو عشرہ شروع ہوگا بدھ کے دن سے وہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی فضیلتوں والا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، ان ایام کے مقابلے میں، کون سے ایام؟ ذو الحج کے 10 ایام، پہلے 10 ایام کے مقابلے میں کوئی ایسے دن نہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کو عمل صالح یعنی نیک عمل زیادہ محبوب ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہی ذو الحج کے پہلے 10 ایام ہی ہیں کہ جن میں ایک نیک عمل، اور وہ کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے جس میں یہ دو بنیادی شرطیں ہوں کہ وہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو اور وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی عمل صالح، نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے ذو الحج کے پہلے 10 ایام کے اندر۔ اور صحابہ اکرام نے پوچھا وَلِلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر 10 ایام جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں، یعنی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے انسان اگر یہ 10 ایام گزارے تو کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے 10 ایام بھی ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے ایام بھی ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ ایک بندہ جائے اور وہ جا کر اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اس کو چھوڑ کر 10 ایام جو جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں وہ زیادہ محبوب نہیں اللہ رب العزت کو، بلکہ زیادہ محبوب وہ ایام ہیں جو کہ ذو الحج کے پہلے 10 ایام، اور بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر صرف دنوں کو دیکھا جائے اور کسی ایک عشرہ کو دیکھا جائے تو رمضان المبارک میں 3 عشرے آتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور آخری عشرہ، اور آخری عشرہ سب سے افضل عشرہ قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر ایک عشرے کی بات کی جائے کہ کون سا عشرہ سال بھر کے مہینوں میں تمام عشروں سے زیادہ افضل ہے تو وہ ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت ہے کس عشرے کی؟ ذو الحج کے پہلے عشرہ کی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابھی آپ نے سنی، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کہ ان ایام میں کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في 10 ذی الحجہ، کوئی عمل سب سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہوتا اور سب سے زیادہ بڑے اجر والا نہیں ہوتا سوائے اس عمل کے جو کہ عشرہ ذو الحجہ کے اندر کیا جائے۔ یعنی ذو الحجہ کے عشرے میں جو بھی نیک عمل کریں گے، عمل خیر کریں گے، وہ ایک تو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب بھی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ بھی، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت انسان کو سال بھر میں مختلف مناسبتیں عطا کرتا ہے، مختلف ایام عطا کرتا ہے کہ ان ایام کے اندر انسان چھوٹا عمل کر کے، کم عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ تو آنے والا جو عشرہ ہے ذو الحج کا، اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا کوئی بھی نیک عمل، چاہے بڑا عمل ہو چاہے چھوٹا عمل ہو، وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہوگا، سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہوگا اور سب سے زیادہ اجر والا بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں ابھی سے کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ 4 دن کے بعد وہ ایام شروع ہوں گے، اور ہم نے ان ایام کو غنیمت سمجھ کر ان ایام کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا
کہ ان ایام کے اندر حجاج کرام حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے وہاں موجود نہیں ہوتے یا نہیں جا سکتے، وہ اپنے اپنے وطن میں رہ کر بھی وہ بڑے بڑے عمل کر کے بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ادھر حجاج وہاں مکہ میں پہنچ کر اور منا، عرفات، مزدلفہ میں پہنچ کر وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ادھر جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر ایک شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے یا اپنی مسجد کے اندر بیٹھا رہے اور مسلسل اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے ذکر میں دعا اور استغفار میں مشغول رہے، تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، اور اس کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کو مکمل حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو ادھر حجاج وہاں پہنچ کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس اجر و ثواب یعنی حج کے اجر و ثواب سے، حج و عمرہ کے اجر و ثواب سے اللہ رب العزت نے دیگر مسلمانوں کو بھی محروم نہیں کیا، اللہ نے ان کے لیے بھی بہت سارے مواقع پیدا کر دیے۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر گھر میں وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فریضہ کو ادا کرے، یعنی 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کو ادا کرے۔ گھر سے وضو کر کے آیا، مسجد میں آتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا فریضہ ادا کرے، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے جتنا ثواب اللہ رب العزت احرام والے حاجی کو عطا کرتا ہے، احرام والے حاجی کو عطا کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک شخص اگر گھر سے نکلتا ہے اور وہ کسی مسجد کی طرف نیت کر کے جاتا ہے کہ وہ کسی خیر کی بات کو سیکھے یا خیر کی بات کو سکھلائے، یعنی خیر کی تعلیم لے یا تعلیم دے، وہ اس نیت سے اگر کسی بھی مسجد میں جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اس حاجی کا ثواب عطا کرتا ہے جو کہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے اعمال میرے عزیز بھائیوں، آپ بے شک حج بیت اللہ کے لیے وہاں نہیں گئے، لیکن آپ جہاں بھی ہیں وہاں رہ کر بھی ایسے اعمال آپ کر سکتے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے آپ کو اللہ رب العزت نے حج و عمرہ کا یا حاجی کا ثواب عطا کرنا ہے۔ اس لیے آنے والے ایام کو غنیمت سمجھیں، آنے والے ایام میں یعنی ذوالحج کے پہلے 10 ایام میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 10واں جو دن ہے وہ تو عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ذوالحج کے پہلے 9 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص مکمل 9 دن روزے رکھے بہت اچھا عمل ہے اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے اس کے لیے، لیکن اگر کوئی پورے 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، چلے جتنا آسانی سے وہ رکھ سکے، ہر پیر اور جمعرات کے روزہ رکھ لے، یا کم از کم یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، یوم عرفہ کا یعنی 9 ذوالحج کا جو روزہ ہے، اس سے انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو شخص 9 ذوالحج کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، 1 سال جو پچھلا سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا سال ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے 1 دن کا روزہ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کے فرائض، اور اللہ کے فرائض میں سب سے پہلے 5 نمازیں، ان کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، مسجد میں باجماعت ادا کریں، اور اسی طرح نفلی نماز بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آنے والے ایام کے اندر نفلی نمازوں میں سے ایک نماز جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں، یہ بھی نفل نماز، اور جو 12 رکعت پڑھتا ہے دن اور رات میں، 12 رکعت پڑھتا ہے فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح نماز چاشت ہے اور نماز اشراق کی ابھی آپ نے فضیلت سنی ہے، تو ان نمازوں کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان نفلی عبادت کے اندر کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، پھر وہ
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. وہ اللہ تعالیٰ سے کسی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کرتا ہے. تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی انسان کو کثرت کرنی چاہیے. آخری بات یہ کہ آنے والے 10 ایام کے ایک خاص عمل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت. آپ یہ پروگرام بنائیں کہ پہلے 9 دنوں کے اندر یا 10 دنوں کے اندر، ذو الحج کے پہلے 9 یا 10 دنوں کے اندر آپ نے کم از کم ایک پورا قرآن مجید ایک مرتبہ ختم کرنا ہے، اس کی تلاوت کر کے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اب اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں تو یہ تو نور علی نور ہے. یہ تو اور زیادہ خیر اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ تکبیرات. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذو الحج کے پہلے دن سے ہی وہ بازار میں جب جاتے تھے تو اونچی آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ان کی آواز اور ان کی تکبیرات کو سن کر لوگ بھی تکبیرات پڑھتے تھے. یوں بازاروں کے اندر تکبیرات کی آوازیں گونجتی تھی پورے عشر ذو الحجہ کے اندر. یہ دوسرا ذکر اللہ کی دوسری قسم. اور تیسری قسم جو ہے وہ میرے بھائیوں وہ ہیں تسبیحات، اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الباقیات الصالحات قرار دیا. باقی رہنے والے نیک اعمال، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. امید کے اعتبار سے بھی یہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ بہتر ہیں، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی یہ باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں وہ بہتر ہیں. امید کے اعتبار سے بھی اور انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بھی. آپ اگر کسی چیز کے انتظار میں ہیں، کسی چیز کی تلاش میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کے انتظار میں، مجھے اس چیز کی تلاش میں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے، مجھے کوئی اچھا نتیجہ ملے، تو میرے بھائیو اللہ رب العزت نے اس کا حل بتا دیا. اچھا نتیجہ چاہتے ہو کسی بھی چیز کے اندر، آپ کا کوئی پرسنل معاملہ ہے، آپ کا کوئی گھریلو معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بہتر نتیجہ ملے اور آپ کو اچھی خبر سننا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر اور نتیجے کے اعتبار سے بھی بہتر. وہ باقی رہنے والی نیکیاں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان تسبیحات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. یہ انسان کے لیے ڈھال بھی ہیں اور یہ انسان کے لیے باقی رہنے والی نیکیاں بھی ہیں، جو کہ انسان کے لیے امید کے اعتبار سے بھی بہتر، ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر اور نتیجے کے اعتبار سے بھی بہتر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو آنے والے مبارک ایام نصیب فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ان 10 ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، عشرہ ذو الحجہ کے احکام میں سے ایک حکم جس کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کے ارادہ رکھتا ہو، اور قربانی کرنا ایک سنت عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی کرے. استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ قربانی کرنا فرض یا واجب نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کے خطبہ میں
قربانی کے احکام بیان کریں گے، دلائل کے ساتھ بیان کریں گے، تو قربانی کرنا سنت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے پابندی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا رأى احدكم الهلال هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي، کہ تم میں سے کسی شخص نے جب ذو الحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، یہ جو الفاظ ہیں نا کہ ارادہ بھی رکھتا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں، انسان کے ارادے پہ چھوڑ دیا گیا ہے، انسان چاہے تو قربانی کرے، نہیں چاہتا تو نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ذو الحج کا چاند دیکھ لے، تو اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَعَنْ أَظْفَارِهِ، تو پھر وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، حَتَّى يُضَحِّي، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ جب تک اس کی قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک ذو الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر اس وقت تک اس پر یہ پابندی ہے۔ تو لہذا اس پابندی کے انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہ پابندی یہ صرف فیملی کے سربراہ پر ہوتی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے، باقی گھر والوں پہ یہ پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اعمال خیر کثرت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے انجام دینے کی توفیق دے، اور ہم جو بھی تھوڑا بہت عمل کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام اعمال خیر کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.